صدیوں سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ جی 2 وقت کی روٹی کھانی ہے۔ یہ 2 وقت کی روٹی تھی، سادی روٹی تھی۔ یعنی سادی روٹی کیا مطلب کہ گندم کو پیسا جائے گا اور اس کے اندر چوکر بھی شامل ہے، سوجی میدا بھی شامل ہے، ہول ویٹ یعنی گندم کی مکمل غذائیت کے ساتھ جو آٹا بنتا تھا اس کی روٹی کھائی جاتی تھی۔ اور 2 وقت کھانا، صبح کھانا ہے، شام کھانا ہے۔ صبح فجر کے بعد اور شام میں غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ جیسے رمضان میں اللہ نے ایک فطری ہمیں سمجھایا کہ ایک سحری ہے اور ایک افطار ہے، اس سے ملتا جلتا نظام باقی زندگی میں بھی ہم اپنائے ہوئے تھے۔ پھر یہ 2 وقت سے کھانا 3 وقت کا ہو گیا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ 3 وقت پر بھی ہم قناعت نہیں کرتے۔ یہ 4 اور بعض کا 5 مرتبہ بھی ہو جاتا کہ ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا بھی کھایا، پھر کوئی 4 بجے چائے، اور چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ، کوئی کیک بھی آ جائے گا، رات کا بھی کھانا ہے۔ کوئی مہمان آ گیا، کوئی معزز آ گیا تو اس کے لیے بھی کوئی چائے آئے گی، تو ساتھ میں کھانے کے کچھ میٹھا آئے گا۔ بعض اوقات رات کو بھی کوئی بازاروں میں آنا جانا ہوا ہے تو کوئی منہ ماری ہم کریں گے۔ یعنی کھانا ہمارا معمول سے بے تحاشا بڑھ گیا، اور جو کھا رہے ہیں وہ بھی ویسا معیاری نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ آٹا ہے تو وہ بالکل سفید، چوکر وغیرہ سب کچھ نکلا ہوا۔ میدا ہماری خوراک میں زیادہ ہو گیا۔ چینی کا استعمال ہم نے بے تحاشا شروع کر دیا کہ خوشی کا موقع ہے، کیک، کوئی بچہ پاس ہو گیا ہے، اچھے نمبر آ گئے ہیں تو کیک، کسی کے ہاں کوئی اولاد کی نعمت اللہ نے دی ہے تو مٹھائی، خوشی کا موقع، کوئی شادی بیاہ وغیرہ وغیرہ تو مٹھائی۔ مٹھائی میٹھا 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 کھاتے اب ہمارے خون میں میٹھا اتنا رچ بس گیا کہ بدقسمتی سے آج پاکستان دنیا بھر کے اندر جو ذیابیطس سے، ڈائبٹیز سے کہہ لیں، شوگر کہہ لیں، ایک بیماری کے نام ہیں سے جو ممالک بدترین شرح جہاں پر ہے ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی تقریباً 30% بالغ آبادی جو ہے وہ شوگر کے مرض کا شکار ہو چکی ہے یا عنقریب ہو جائے گی۔ یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے، بڑی الارمنگ ہے۔ کیوں کہ شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جو بہت سارے امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ جس کو شوگر ہو گئی، اب کچھ عرصے میں اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اس کے گردے خراب ہو جائیں گے، اس کا دل کمزور پڑ جائے گا، اس کا پورا جسم کمزور پڑ جائے گا، کام کاج کی صلاحیت اس کی بہت کمزور رہ جائے گی، اس کی توانائیاں بہت کمزور ہو جائیں گی۔ تو یہ شوگر اتنا نامراد مرض اور اتنا عام ہو گیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو اس مرض پر تحقیق کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا مرض نہیں جو کہ بیکٹیریا سے، کوئی وائرس سے پھیل رہا ہے۔ یہ دراصل ہمارا بگڑا ہوا لائف سٹائل ہے، ہماری خوراک کا بگڑا ہوا نظام ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، اور ہمارے روز و شب گزارنے کے جو ڈھنگ ہیں ان کا یہ نتیجہ ہے۔ کھائے بے تحاشا چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی جسمانی مشقت ہمارے روز و شب میں رہ ہی نہیں گئی۔ کام کاج ہے ہی نہیں اس طرح کا جتنا ہم کھا رہے ہیں۔ اچھا چلیں کوئی مشقت والا کام نہیں، بیٹھنے والا کام ہے یا آسانی والا کام ہے تو خود سے ہم کوئی ایکسرسائز کر لیں، کوئی پیدل چل لیں، کوئی واک، کوئی 2-4-5 میل کی روزانہ، یا ہم کوئی جم جوائن کر لیں جہاں پہ ایک دفعہ جسم اچھی طرح سے تھکاوٹ کا شکار ہو جائے، تاکہ یہ جو ہم نے ڈھیر ساری توانائی کیلریز کی صورت میں، خوراک کی صورت میں اپنے اندر اتاری ہے، یہ کہیں ٹھکانے لگ جائے۔ تو ہم نے خوراک اچھی سے اچھی کرتے جا رہے ہیں، اپنے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ مزیدار کر رہے ہیں، مگر اس سے حاصل ہونے والی توانائی کا کوئی مصرف نہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب یہ میٹھا پن ہمارے خون کے اندر ایک بیماری کی شکل میں شامل ہوتا جا رہا ہے، موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے،
شوگر عام ہوتی جا رہی ہے. اگر اس پر ہم توجہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک نتیجہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، دیکھیں آپ کو ہر طرف یا مسجد میں ایک بڑی تعداد کرسیوں کی نظر آئے گی، اور ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے حضرات کو آپ دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جس عمر میں تو ابھی انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے اور وہ کرسیوں پر بیٹھے. اور جب ان سے بات کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثریت وہ ہے جو شوگر جیسے مرضوں کا شکار ہو کر تب مجبور ہو پڑی، شوگر کی وجہ سے دیگر امراض ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب پاکستان میں اتنی خراب صورتحال ہے تو کیا بین الاقوامی حالات بھی یہی ہیں؟ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے کہ اس وقت دنیا میں کم و بیش 100 ممالک ایسے ہیں جن میں باقاعدہ شوگر ٹیکس نافذ ہے، میٹھے مشروبات پہ ٹیکس نافذ ہے. یعنی ترقی یافتہ قومیں یا وہ لوگ کہ جو اپنی عوام کی صحت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ چینی یہ صحت کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. چینی کی جتنی ضرورت ہے اتنی تو لیں، ضرورت سے زیادہ جو چینی کا استعمال ہے یہ انسان کی صحت کے لیے بہت تباہ کن ہے. لہٰذا اس چینی کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے انہوں نے مختلف طرح کے اقدامات اٹھائے. شوگر ٹیکس ہے، مختلف طرح کے جو میٹھے مشروبات ہیں ان پر کئی طرح کے ٹیکس ہیں، اور بھاری بھرکم ٹیکس ہیں. ہمارے ہاں اس حوالے سے کوئی سوچ نہیں پائی جاتی. ہم آج بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے تو بھئی کیک یا مٹھائی کی بجائے ہم کوئی پھل لے جائیں. اگر کسی بچے نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے گھر جانے ہوئے ہم بجائے کیک لینے کے ہم کوئی فروٹ لے جائیں. ہم آج بھی کیک پر اٹکے ہوئے ہیں، مٹھائیوں پر اٹکے ہوئے ہیں، اور مٹھائی کے بغیر ہم خوشی کی تقریب کو نامکمل سمجھتے ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے از سر نو اپنے معاملات زندگی کو اور طرز معاشرت کو بدلنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی خوراک ہم دیکھیں تو کیا جو تعلیمات آپ نے دی وہ کیا تھیں کہ اگر ایک وقت کا کھانا کھانے لگے ہیں کسی وقت میں تو کیا فرمایا؟ پانی پہلے پیو. کیا مطلب؟ جب پانی پہلے پی لیں گے تو آپ اس طرح سے زیادہ نہیں کھا سکتے جو پانی پیے بغیر آپ کھا لیں گے. یعنی بھوک ابھی باقی ہے تو ہاتھ روک لیجئے. دوسرے لفظوں میں پیٹ کو خوب بھرنے کی نہیں بلکہ بقدر ضرورت کھانے کی ترغیب احادیث میں ہمیں ملتی ہے. تو کیا مطلب؟ اسلام کا نظم تو یہ ہے، اسلام کا کہہ لیں کہ منشا اور مقصد تو یہ ہے کہ لوگ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے بقدر ضرورت کھائیں. تو شوگر ایک ایسا مسئلہ ہے، اس پر ہمیں اپنا مجموعی لائف سٹائل تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے. توجہ کیجئے، مشقت کے عادی بنیے، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیے، جسمانی مشقت کرنا قبول کیجئے اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیے.